الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال الله تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اور ہر قسم کا درود نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت ہی زیادہ احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے امن کی حالت میں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں نماز عید اور یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، کہ اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے یقیناً یہ اس کے دل کا تقوی ہے. آج عید الاضحیٰ یوم نہار، اس دن اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے. نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ بھی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کیا کرتے تھے. اور جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر لے گویا کہ وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام صدقہ ہے. اور نبی علیہ السلام بھی نماز عید کو ادا کرنے کے فوراً بعد جا کے قربانی کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، کہ پہلے نماز پڑھیے پھر اس کے بعد قربانی کیجیے. یہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور یہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی سنا ہوگا، پچھلی جمعے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قربانیاں ہیں نہ ہی سارے بندوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی سارے بندوں کی قربانیاں ریجیکٹ ہوتی ہیں، یعنی قبول بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی قبول ہوتی. قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی جو بندہ متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں. جب ہم کنواری کا جانور خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور خریدا جائے وہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو،
کمزور اور لاغر نہ ہو۔ یعنی یہ 3-4 عیوب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم جانور خریدتے وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جو قربانی کرنے والا ہے اس کو بھی کچھ عیوب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تب ہی قربانی قبول کرتے ہیں جو قربانی کرنے والا بندہ ہے وہ ظالم نہ ہو، بے نماز نہ ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پابندی کرنے والا ہو، اس بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ جس طرح جانور کے اندر عیوب قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح قربانی کرنے والے کے اندر بھی اگر عیوب ہو تو گویا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ قربانی قبول کروانے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو انسان عیوب سے پاک کرے، نمازی بن جائے، اپنے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کا حق ادا کرے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے۔ اور دوسری بات، قربانی کے لیے جو ہے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت جاتا ہے نہ ہی خون جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا تقوی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس قدر کس خلوص سے میری بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، دل کو اچھا لگنے لگتا ہے، بچے اس سے مانوس ہونے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، پھر یوم نہار 10 ذی الحجہ کو اللہ کے راہ میں اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ یقیناً جس بندے کی نیت صحیح ہو، خالص نیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہو، اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، صرف جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیری، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، تکبر کو، ساری چیزوں کو ختم کیا۔ باپ کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا پڑا تو کہہ دیا، اسی طرح اور دیگر آزمائشیں، سب آزمائشوں کو قبول کیا۔ ہمیں سنت ابراہیمی بھی یہ سبق دیتی ہے کہ آج کے دور میں اگر مشکلات آئیں، مصیبت آئیں، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اپنی انا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد قرآنی ہے من احب ان یبسط له فی رزقی، کہ جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کے اندر برکت کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر بھی اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی ہے کیا؟ ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا، اگر کوئی بلائے ہم اسے بلاتے ہیں، کوئی ملے ہم اسے ملتے ہیں، کوئی سلام کرے ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے جو آپ کو نہیں بلاتا آپ اس کو بلائیں، جو آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے آپ اس کو بلائیں، گلے لگائیں، ملیں، حال چال پوچھیں، اس کے پاس بیٹھیں، اپنے اندر محبت پیدا کریں۔ زندگی تو گزر جانی ہے، یہ تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، کبھی کسی کی آج ختم ہو رہی ہے، کسی کی کل ختم ہو رہی ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، محبت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیں، وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، دعا سلام کریں، حال چال پوچھیں۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے کہ فیس بک کھولی، واٹس ایپ، ٹویٹر، عید مبارک سب کو کہہ دیں، جب اس طرح ہمارا انداز ہوتا ہے عید مبارک کرنے کا تو پھر آگے لوگ بھی ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس خود چل کے جائیں، بیٹھیں ان کے پاس، ان کی بات سنیں، حال چال پوچھیں، اور اس طرح انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور تاکہ جو قربانی کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنے اندر احساسات، جذبات وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہ پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔